نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کی 15ویں سورت سورۃ الحجر ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کے اندر ایک مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا انجام بد ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 72 سے لے کر 6-7 آیتیں نیچے تک اس کے اندر واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان پر عذاب بھیجا، اور سورہ زاریات کے اندر بھی وہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ اور بھی کچھ فرشتوں کو لے کر آئے تھے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے اتارنے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپکے سے جلدی گئے اور ایک بچڑا ذبح کیا اور ذبح کر کے پیش کیا، لیکن وہ تو فرشتے تھے، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ جب کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے تو دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ ہوا، یہ کھاتے کیوں نہیں ہے؟ پھر پوچھا اللہ تاکلون، آپ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا واقعہ بتایا، دراصل ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ایک لڑکے کی بھی بشارت سنائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ تو اس کے بعد 27واں پارہ شروع ہوتا ہے، ان پر جو عذاب نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، اس کی بستی کو ہی پلٹ دیا گیا تھا۔ اسی واقعہ کو اس میں بھی سورۃ الحجر کے اندر بھی ذکر کیا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فاخذتہم الصیحۃ مشرقین فجعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانہا لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے لعمرک کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی قسم کھائی ہے۔ روح المعانی کے اندر ہے جمہور مفسرین کا قول کہ اس میں آپ کی حیات کی قسم کھائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عمر کی، آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اور بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر، اور ابو نعیم اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات اور کائنات میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزت و مرتبہ عطا نہیں فرمایا، کہ اللہ رب العزت نے کسی پیغمبر اور کسی فرشتے کی قسم نہیں کھائی، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر و زندگی کی قسم کھائی ہے۔ یہ انتہائی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز و اکرام کی بات ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے غیر اللہ کے لیے قسم کھانا، غیر اللہ کا قسم کھانا کسی بھی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر قسم کھائے تو اللہ کے ذات و صفات کی قسم کھائے، اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی قسم کھاتا ہے اس کی جس کو بڑا سمجھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے بڑی ذات اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اذان میں 5 وقت ایمان والوں کے کان میں یہ آواز گونجتی ہے، 5 وقت، 5 ٹائم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے مؤذن پڑھتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔
نماز کا ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، یہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، تم کہاں ہو؟ کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور فجر میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، بستر پر پڑے رہنے والوں، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ جاؤ، یہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم معنی کے اوپر دھیان دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ قسم کھائے تو اللہ کی ذات و صفات کی قسم کھائے، غیر اللہ کی قسم نہ کھائے۔ اس لیے کہ آدمی جس کی قسم کھا رہا ہے اس کو وہ بڑا سمجھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم اپنی ماؤں کی قسم مت کھاؤ، اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ، بتوں کی قسم مت کھاؤ، اور اگر قسم خانی ہی ہے ضرورت پڑ جائے تو اللہ کی قسم کھاؤ، وہ بھی اس وقت جب تم اپنے قول میں سچے ہو، تب کھانے کو کہا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت پڑ جاتی ہے، بات بات پر قسم کھاتے، بات بات پر جھوٹی قسم کھاتے، کبھی کبھی تو آپ کو کہیں گے تیری قسم، آپ کی قسم۔ اب اگر پوچھیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے اس لیے کھایا، اگر مرو تو تم مرو، تو میں زندہ رہو۔ یہ کہتے ہیں یہ عادت غلط عادت ہے، بات بات پر قسم کھانا۔ اگر قول میں سچے ہو آدمی اور ضرورت پڑے تب قسم کھائے، ورنہ بغیر ضرورت کے قسم نہ کھائے۔ اور جھوٹی قسم کھانے پر تو گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ یہ ہے صحیحین کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا اپنے باپ کی قسم کھاتے ہوئے، حضور نے فرمایا عمر خبردار، باپ کی قسم مت کھاؤ، اگر حلف اٹھانا ہی ہے تو اللہ کے نام کا حلف اٹھاؤ، ورنہ پھر خاموش رہو۔ تو منع کر دیا۔ لیکن یہ حکم جو ہے ہم مخلوقات کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، اللہ رب العزت کو اختیار ہے، اللہ کے لیے وہ مخصوص ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی قسم کھاتے ہیں تو کسی خاص اعتبار سے اس چیز کو اشرف اور عظیم الشان بنانا، بیان کرنا ہوتا ہے، اس کو عظیم بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو جو غیر اللہ کے قسم کھانے سے روکا گیا ہے وہ اس کے اندر وہ سبب موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اس بات کا امکان ہے ہی نہیں کہ اپنے سے اللہ رب العزت مخلوق میں سے کسی کو افضل اور بہتر سمجھے، یہ امکان ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے۔ ہم لوگوں کو منع کیا گیا کہ مخلوقات میں سے کسی کی قسم اللہ کے سوا نہ کھائے، یعنی غیر اللہ کی قسم نہ کھائے، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو لعمر کا کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد پھر قوم لوط کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کے قوم کا انجام ذکر کیا ہے۔ بہت قبیح اور شنیع فعل کے اندر ملوث تھی وہ قوم، بہت ہی قبیح اور شنیع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر وہ محل وقوع بھی ذکر کیا گیا ہے، جہاں ہے ابھی بھی وہ مقام ابھی بھی ہے جہاں پر اللہ نے عذاب بھیجا تھا ان پر۔ وہ مقام ہے عرب سے شام کے راستے پر۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا اہل بصیرت کے لیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ بھی ذکر کر دیا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا لم تسکم فیہم، کہ اس کے بعد جو ہے
یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کے ذریعے سے ان بستیوں اور ان مقامات کو جو ویران کیا، اس کے بعد پھر وہ بستیاں کبھی آباد نہیں ہوئی، کبھی نہیں، بجز چند بستیوں کے آباد نہیں ہوئی۔ اس مجموعے سے پتہ چلا ایسے مقامات جو ہوتے ہیں اور ایسی بستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہوتے ہیں، وہاں اگر کبھی آدمی جائے تو اس سے عبرت حاصل کرے، عبرت آموز جگہ ہے وہ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راستے سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس مقام پر پہنچ کر ہیبت حق کا ایک خاص حال آپ پر طاری ہو گیا تھا، آپ کے سر مبارک جھک گئے تھے اور اپنی سواری کو تیز چلا کر عبور کرنے کی آپ نے کوشش کی۔ آپ کے اس عمل نے یہ سنت قائم کر دیا کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہو تو ایسے مقامات پر آدمی تماشائی کے طور پر نہ جائے، اگر جائے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا استحضار ہو اور اللہ کے قدرت کاملہ کا استحضار ہو، اس لیے جائے۔ یہ نہیں کہ تماشائی کے طور پر گئے اور دیکھ لیے، اس طرح سے نہ جائے۔ وہ بستی جس کو الٹایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو ایسے ہتھیلی پہ لے کر ایسے پٹخ دیا اس کو۔ تو قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق وہ جگہ جو ہے وہ عرب سے شام کے راستے میں اردن کے علاقے میں ہے، اردن کے علاقے میں، اور سطح زمین سے کافی گہرائی میں صحرا کی صورت میں ہے۔ اس کے بہت بڑے رقبے پر ایک خاص قسم کا پانی ہے، خاص قسم کا پانی جس میں نہ تو کوئی مینڈک، نہ مچھلی اور نہ کوئی جانور، کوئی اس پہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی لیے اس کو بحر میت کہتے ہیں، بحر میت یا بحر لوٹ کہا جاتا ہے اس کو۔ بحر میت، میت یعنی مردہ، اس کے اندر کوئی مچھلی، مینڈک یا دریائی جانور جو پانی کے اندر رہتے ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن اہل تحقیق حضرات نے جب تحقیق کیا تو پتہ ہی چلا کہ اس میں پانی کے قسم کی چیزیں کم ہے، تیل کے قسم کے اجزاء زیادہ ہے، اس لیے اس کے اندر جانور، مچھلی وغیرہ نہیں رہ سکتے۔ اور اس کے بعد میں پھر جو ہے آثار قدیمہ کے محکمہ نے وہاں پر کچھ ہوٹلیں بناتی ہے، عمارتیں بناتی ہے۔ لوگ جو آخرت سے غافل ہیں، مادہ پرست طبیعت لوگ ہیں، وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، حالانکہ وہ عبرت کی جگہ ہے، عبرت کا مقام ہے۔ قرآن کریم نے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو، غور و فکر کرنے والوں کو، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے مقامات اور ایسے واقعات سے آدمی کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، لیکن لوگ عبرت حاصل کرتے نہیں ہیں، ویسے مقامات پر جاتے ہیں، تماشائی کی طرح دیکھ کر لوٹ آتے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے کہا ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے عبرت کی جگہ ہے، عبرت کا مقام ہے، اور اس سے فائدہ بھی ایمان والے ہی اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب کا استحضار ہونا چاہیے وہاں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو پلٹ دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بڑی بدتمیز قوم تھی، بہت خبیث فعل اور شنیع فعل کے اندر ملوث تھی۔ اللہ رب العزت جب حد سے یہ لوگ تجاوز کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو غرق کر دیا، پوری بستی ہی کو الٹ کر کے پلٹ دیا، ایسے اٹھا کر، روایت کے اندر آتا ہے اوپر اٹھا کر اس بستی پہ سے پٹخ دیا، یہ عذاب دیا اس قوم کو۔ اور قوم لوط یعنی فعل قوم لوط، اس کا انجام ابھی بھی ہماری شریعت کے اندر
شریعت مطہرہ کے اندر اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پہاڑ پر لے جا کر نیچے گرا دیا جائے اور پتھر مار کر قتل کر دیا جائے. لیکن یہاں نہیں کرنا ہے، اپنے ملک میں نہیں کرنا ہے. یہ جمہوریت اسلامی ملک کا یہ قانون ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے وہ لوگ. تو یہ ہے، یہ سزا ہے. اللہ رب العزت اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہاں تک آیا ہے کسی جانور کے ساتھ اگر ایسا بے بدفعلی کیا تو اس جانور کا گوشت بھی نہیں کھایا جائے گا، ذبح کر کے ایسے گوشت دفن کر دیا جائے گا. یہ بھی ہے، بہت بھی قبیح اور سنی فعل ہے. اس کا عذاب، اس کے اوپر جو عذاب نازل ہوا وہ ذکر کیا. اس میں ایک ایمان والے 27ویں پارے کے اندر حضرت لوط علیہ السلام ان کو نکال لیا گیا، باقی کو سب کو ایسے پٹک کر کے اس میں ختم کر دیا. تو ابھی بھی وہ مقام ہے ہم سب کے عبرت کے لیے، جو ہے وہ مقام ابھی بھی ہے. وہاں جائے آدمی تو اللہ رب العزت کے عذاب کا استحضار ہو اور اللہ کی قدرت کاملہ کی وہ نشانیاں ہیں، عبرت کا سامان ہے وہاں. اللہ رب العزت ہم سب کی قبیح و شنی فعل اور ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.